بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت دوم کی اسلامیات پڑھیں گے۔ عنوان نمبر ہے 20، ادب و احترام اور سچائی۔ صفحہ نمبر ہے 18 اور 24۔ یہ دونوں سبق جو ہیں وہ صفحہ نمبر 18 پہ ہے ایک، ادب و احترام، اور سچائی جو ہے وہ ہے 24 پہ۔ سب سے پہلے ہم ادب و احترام اس سبق کی دہرائی کریں گے، اپنے پیپر کی تیاری کریں گے کیونکہ یہ سبق ہمارے سلیبس میں شامل ہے۔ آج ہم پیپر کی تیاری کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ادب و احترام کے بارے میں بتایا تھا، آپ کو تعارف کروایا تھا کہ ادب و احترام کا کیا مطلب ہے، کہ ہم اپنے والدین، اساتذہ، بڑوں بزرگوں کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ ادب و احترام کا مطلب ہے عزت کرنا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والدین کا احترام جو ہے وہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اساتذہ کے احترام کے بارے میں، بزرگوں کے احترام کے بارے میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ آج ہم مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ ادب و احترام دونوں ڈیش الفاظ ہیں، دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ نمبر 2، بزرگ ہمارے لیے رحمت اور ڈیش کا باعث ہوتے ہیں۔ کس کا باعث ہوتے ہیں؟ شفقت کا باعث۔ نمبر 3، ڈیش ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ والدین، کون سب سے بڑی نعمت ہیں؟ والدین۔ نمبر 4، اساتذہ ہماری ڈیش کرتے ہیں، اساتذہ ہماری تعلیم و تربیت کرتے ہیں۔ نمبر 5، استاد کو سلام کرنے میں ڈیش کرو۔ کیا کرو؟ پہل کرو۔ یہ تھا ہمارا سوال نمبر 1۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ کالم الف کو کالم ب کے ساتھ ملائیں، جو درست جواب ہے اس کے ساتھ ملائیں۔ تو نمبر 1، ادب و احترام کا مطلب کیا ہے؟ عزت کرنا۔ آپ نے عزت کرنا کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے، ملانا ہے۔ بزرگ باعث رحمت ہوتے ہیں، باعث رحمت کے ساتھ ملائیں۔ والدین کی اطاعت جنت میں جانے کا ذریعہ۔ ٹھیک ہے، والدین کی اطاعت کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ والدین کی محبت کا تقاضا۔ کیا ہے والدین کی محبت کا تقاضا؟ ادب و احترام کرنا۔ اساتذہ کا کام تعلیم و تربیت کرنا۔ اوکے، یہ تھے ہمارے کالم۔ اب ہم چلتے ہیں سوالات و جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، ہم والدین کا ادب و احترام کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ ہم والدین کا ادب و احترام کس طرح کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، اس کا جواب دیکھیں کہ والدین کا کہنا مانیں اور ان کی خدمت کریں۔ ہم والدین کا کہنا مان کر اور ان کی خدمت کر کے ان کا ادب و احترام کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، والدین کی اطاعت سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ والدین کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، اور جب دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے تو دنیا کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو اس کا جواب ہم کیا لکھیں گے؟ والدین کی اطاعت سے اللہ خوش ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے، استاد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کا احترام کرو۔ ٹھیک ہے، تم جس سے علم حاصل کرتے ہو اس کا احترام کرو۔ سوال نمبر 4 ہے، اسلامی معاشرے میں استاد کی کیا اہمیت ہے؟ تو جواب ہے اس کا کہ اسلامی معاشرے میں استاد کا بہت بلند مقام ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اچھے بچے استاد کا احترام کس طرح کرتے ہیں؟
سلام میں پہل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، استاد کو سلام میں پہل کرتے ہیں اور استاد کے سامنے خاموشی اور ادب سے بیٹھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، بڑوں کے ادب کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے، جو بڑوں کا ادب و احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، ہمیں بڑوں اور بزرگوں کا احترام کیوں کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دیکھیں، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور بزرگ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور بزرگ ہمارے لیے باعث رحمت ہیں۔ یہ تھا ہمارا سبق ادب و احترام۔ اب ہم چلتے ہیں سچائی کی طرف، سچائی کی دہرائی کریں گے۔ سب سے پہلے ہیں خالی جگہ۔ نمبر 1، سچ بولنا ایک اچھی عادت اور ڈیش ہے۔ کیا ہے؟ اچھی عادت اور نیکی ہے۔ نمبر 2، سچے آدمی کی ہر جگہ ڈیش ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ نمبر 3، سچائی نیکیوں کا ڈیش ہے، تو سچائی نیکیوں کا سر چشمہ ہے۔ نمبر 4، سچ بولنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیش کے نام سے پکارا جاتا تھا، صادق کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ نمبر 5، جھوٹ تمام ڈیش کی جڑ ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اوکے، اب ہم چلتے ہیں اپنے سوالات و جوابات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، سچائی کے کیا معنی ہیں؟ تو سچائی کے معنی ہیں سچ بولنا۔ سچائی کے معنی بتائیں۔ سچ بولنا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ بولنے کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کہ ہمیشہ سچ بولو، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سچ بولنے کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ تو کون سے ہیں 2 فائدے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ہم اگر سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تو اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، جھوٹ بولنے کے کوئی سے 2 نقصانات لکھیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوں گے اور ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بیٹا جی، یہ تھے 2 ہمارے سبق آج کے، ہم نے الحمدللہ ان کی ریویژن کر لی ہے، تیاری کر لی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کے مشقی سوالات سمجھ آ چکے ہوں گے۔ میں امید کرتی ہوں جو کام میں آپ کو دے رہی ہوں آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ آپ کے گھر کا کام ہے، سب سے پہلے آپ ان دونوں سبقوں کی پڑھائی کریں گے، بلند خوانی کریں گے۔ اس کے بعد مشقی سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں، پیپر کی تیاری کرنی ہے، لکھ کر پریکٹس بھی کرنی ہے۔ شکریہ۔